خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے۔ لال بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق لالیاں میں حرمت رسول کی خاطر کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ پریس کلب اور جماعت اسلامی کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی۔ حرمت رسول کے حوالے سے لالیاں پریس کلب اور جماعت اسلامی کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں جماعت اسلامی پاکستان علماء کونسل تحریک اللہ اکبر کے علاوہ دیگر جماعتوں نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی جامن والی مسجد سے ہوتی ہوئی بیلی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان علماء کونسل ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے صدر حافظ محمد کفایت اللہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے قائدین نے اون نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریلی میں موجود شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے آخر میں مفتی محمد آصف نے دعا کروائی۔ ریلی میں اہلیان لالیاں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ ریلی میں انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حالیہ انڈیا کے جو اراکین ہیں بی جے پی کے، ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، تو اس سے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے، تمام جو اقوام ہیں مسلمانوں کی، ان کے جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں جذبات۔ تو آج کی یہ ریلی یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ حرمت نبی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس حرمت کے پاسبانی کے لیے اپنی جان، اپنی ایمان، اپنی عزتیں تمام داؤ پہ لگائیں گے، کیوں یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حیدرآباد سے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد امیر صدوزئی کی ہدایت پر ایس ایچ او ہالی روڈ ایاز علی بھگیو کو ہٹا کر جس کی جگہ پر ایس ایچ او عبدالمالک ابڑو کو تعینات کر دیا گیا۔ جی ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایس ایس پی ساجد امیر صدوزئی کی ہدایت پر ایس ایچ او ہالی روڈ ایاز علی بھگیو کو ہٹا کر جس کی جگہ پر ایس ایچ او عبدالمالک ابڑو کو تعینات کر دیا گیا اور ایس ایچ او ایاز بھگیو کو تھانہ سیری پر منتقل کر دیا۔ شہر و فیروز سے جامی تگر کی رپورٹ کے مطابق سارے ضلع کی طرح تھیلیسیمیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نوابشاہ سینٹر کی جانب سے ایک روزہ بلڈ ڈونر کیمپ لگایا گیا، جس کی میزبانی پیرامیڈیکل سٹاف کے نائب صدر خیر محمد سختو کر رہے تھے۔ آنے والی ٹیم میں تھیلیسیمیا کیئر سینٹر نوابشاہ کے مینیجر مجیب الرحمان، خاص کیلی ٹیم انچارج نوید شاہ بخاری اور دوسرے افراد شامل تھے۔ ٹیم انچارج نوید شاہ بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم گزشتہ 3-4 سال سے یہ کیمپ نوشہر و فیروز ضلع کے مختلف شاہراہوں میں لگاتے ہیں۔ وہاں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ مریض وہ مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹھارو شاہ شہر میں ایک روز کیمپ شامل ہے، یہاں پر بھی ہمارے رجسٹرڈ مریضوں کے حضرات موجود ہیں، ان کا تعاون جاری ہے۔ آئے ہوئے مہمانوں میں پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف کے سینئر ضلع نائب خیر محمد سختو اور ڈسٹرکٹ رپورٹر رائل نیوز دین محمد اگر بھی اس ایک روزہ کیمپ کے آئی ہوئی ٹیم کے ساتھ تعاون میں موجود تھی، جس کے بعد ٹیم انچارج نے میڈیا تعاون سمیت دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ سندھ میں چوروں ڈاکوؤں کا راج برقرار، خیرپور ناتھن شاہ شہر اور تحصیل میہر میں امان بحال نہ ہو سکا۔ قومی عوامی تحریک کے لوگ بدامنی کے خلاف سڑکوں پر نکل پڑے، پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی۔ اس موقع پر مظاہرین میں شریک قومی عوامی تحریک کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل میہر میں مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر شہر کے بیپاری سے لاکھوں روپے نقد اور موٹر سائیکل کی ڈکیتی کی، جبکہ مذمت پر ڈاکوؤں نے بیپاری کو گولیاں مار کر شدید زخمی کیا، لیکن اب تک زخمی بیپاری کے جوابداروں کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ دن بدن بڑھتی ہوئی ڈکیتی لوٹ مار کے باعث بیپاری غیر محفوظ ہیں، جس کے باعث بیپاری اپنا کاروبار نہیں کر سکتے۔ مظاہرین نے ڈی آئی جی حیدرآباد اور آئی جی سندھ سے واقعے میں ملوث جوابداروں کو گرفتار کر کے امن و امان بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل دریا گلی کا ایک اور اعزاز، پاک آرمی میں خدمت سر انجام دینے والے ظفر محمود عباسی کی بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی۔ بریگیڈیئر ظفر محمود عباسی کا تعلق مری کی یونین کونسل دریا گلی کے گاؤں رتی گلی سے ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انتہائی مہذب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں ڈڈیال آزاد کشمیر کا۔ بیورو چیف وکاس لاسانی کی رپورٹ کے مطابق اقبال کے شاہین کا برقع پہن کر لڑکیوں کے امتحانی مرکز میں گھسنے کی کوشش۔ بورڈ امتحانات مذموم مقاصد کے لیے رٹا سینٹر برائے گرلز میں داخل ہونے والے اوباش گرفتار۔ نصارت ولد طارق ساکن رٹا، جو گزشتہ روز رٹا میں جاری امتحانات کے دوران لڑکی بن کر مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اندر جانا چاہتا تھا، پکڑا گیا۔
पुलिस थाना दडियाल से दफ़ा 454 FIR दर्ज कर दी गई और मज़ीद तफ्तीश जारी है। चनियोट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिस्प्ले सेंटर्स का क़याम पूरे पाकिस्तान में डिस्प्ले सेंटर्स का क़याम कर दिया गया। 21 मई से 19 जून 2022 तक वोटर्स के दरपेश मसाइल हल के लिए जाएंगे। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट चनियोट में 162 डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए गए। वोटर्स के दरपेश मसाइल के हल के लिए डिस्प्ले सेंटर्स का क़याम लाया गया। इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से। नौशहरा फ़िरोज़ से जामिद अगर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ी अवाम में मजबूत हैं। मुखालिफ कितने भी हरबे इस्तेमाल करें, शिकस्त उनका मुकद्दर है। MPA मुमताज़ अली चांडियो, खलीफा शकील अहमद मेमन का ज़मीर हुसैन लुंड की दी हुई दावत में इज़हार ख़याल। इस मौके पर पीर खालिद सैफुल्लाह सहरवर्दी, मोहम्मद फजल राजपुर, सलीम लुंड, एडवोकेट मुश्ताक लुंड, सीनियर सहाफ़ी DM तगर, जामी तगर, आदिल अब्बास फरीदी, लाशारी और दीगर शरीक थे। तकरीब से खिताब में MPA मुमताज़ चांडियो ने जितने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में जीत के बाद इस हल्के के जितने भी रहे हुए काम हैं वो निपटाएंगे। PP तालुका सदर खान साहब खलीफा शकील मेमन ने अपने खिताब में गांव लाल बख्श लुंड के वार्ड 11 के खड़े हुए आज़ाद उम्मीदवार ज़मीर हुसैन लुंड की जानिब से पार्टी की हमायत करने पर शुक्रिया अदा किया और उनके हल्के की जो भी जायज़ मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। खबर है भान सईदाबाद से। राजा पंवर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद में हजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रैली निकाली गई। लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़ोरदार नारे भी बुलंद किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनान सैयद आबिद शाह, इलामा गुलाम मोहिउद्दीन सेहड़ो, मौलाना अब्दुल जब्बार भगियो, मोहम्मद अयूब मलाह, हाफिज़ फ़ारूक चांडियो की रहनुमाई में रैली निकाली गई। कारकुनान ने बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारतीय सरकार से मुतालबा है कि गुस्ताख रसूल औरत को सरेआम सख्त सज़ा दी जाए। दीगर सूरत में लाल किला हमसे दूर नहीं। रैली के शुरका पाकिस्तानी हुकूमत भारत के सामने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। आलम इस्लाम नबी पाक की इज़्ज़त नामूस के लिए एक जान हो जाएं। गुस्ताख औरत को सज़ा मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे। सादिकाबाद से जाम रमेश अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक संजरपुर में हिंदू गुस्ताख के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम किया गया। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। संजरपुर में जमात इस्लामी की तरफ से भारत में गुस्ताख रसूल पर शदीद एहतजाज किया। बच्चों, बड़ों, उलमा कराम, मजहबी समाजी हलकों ने शिरकत की। किसान बोर्ड रहीम यार खान की सलील सदर जां मोहम्मद यारवालाना, जनरल सेक्रेटरी रईस शाहिद इकबाल तरहेली, कारी सईद, इशफाक अहमद, अब्दुल सत्तार मेहर और दीगर शरीक हुए। एहतजाज मेन बाज़ार संजरपुर में हुआ और हिंदू गुस्ताख के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कामरान अली अवैसी हिंदू कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम तौहीन रसालत की खिलाफ ओल्ड कैंप से प्रेस क्लब हैदराबाद तक नामूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। रैली मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद, हिंदू कौंसिल पाकिस्तान के साथ साथ समाजी, मजहबी और आम शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। रैली में मुज़ाहरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मरकज़ी चेयरमैन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन कामरान अली अवैसी ने मुज़ाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तौहीन रसालत के वाक़े पर सख्त गम गुस्से का इजहार है। BJP रहनुमा की जानिब से तौहीन अमेज़ कलमात से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल छलनी हुए। OIC को सख्त नोटिस लेना चाहिए। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत की पॉलिसी पर गामज़न है। हिंदुस्तानी हुकूमत की बाकायदा सरपरस्ती में मुसलमानों पर मनसम हमले हो रहे हैं। आशिकाने रसूल अपने नबी की शान अक़दस से गुस्ताखी का एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मज़ीद उन्होंने हुकूमत से फ़ौरी तौर पर भारत के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का कहा। रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर सिब्बी शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात होने वाले तेज़ आंधी और बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर्स के तकरीबन 30, 220 और 11,000 kV के पोल मुख्तलिफ मकामात पर गिर गए। बिजली के पोल गिरने के बायस सिब्बी, लहड़ी, बख्तियाराबाद समेत बेशतर इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। तहसील पसरूर, जहां भारतीय इंतहा पसंद जमात BJP के खातून रुकन पार्लियामेंट की गुस्ताखी के खिलाफ मुज़ाहरा किया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुज़ाहरा तहसील पसरूर के सरहदी गाँव धमाला हाकिमवाला में उलमा कराम अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा ने किया और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मौलाना मोहम्मद अज़ीम अतारी ने की। इलाके भर से आशिकाने मुस्तफ़ा ने भरपूर शिरकत की।
ریلی کے شرکا نے آقا کریم پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور بھارتی سیاسی گستاخوں اور لانتی جماعت بی جے پی پر بے شمار لعن طعن اور ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اور ادھر جنگ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا چھٹی کے روز تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا سرپرائز وزٹ، ڈاکٹر سٹاف کی حاضری اور ادویات کے اسٹاک کا جائزہ لیا، ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور مریضوں سے سہولیات بارے بھی دریافت کیا۔ ہسپتال انتظامیہ کو صفائی ستھرائی دیگر امور بارے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ اوکاڑہ پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے گڈز ٹرانسپورٹ پریشان، فی الفور حکومت سے کرایہ جات میں 50% اضافے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز آل پاکستان اتحاد گڈز ٹرانسپورٹ آنر ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر محمد شبیر بھٹی، ندیم گجر، جنرل سیکرٹری آصف پی، چیئرمین اصغر چوہان، نائب صدر چودھری شکیل رانا، شہباز احمد حسن، فینانس سیکرٹری اور تمام عہدیداران کی اہم میٹنگ ہوئی، جس میں تمام گڈز ٹرانسپورٹرز اوکاڑہ نے حکومت سے 50% کرایہ جات بڑھانے کا مطالبہ کیا اور پیٹرولیم مصنوعات کا ریٹ 60 روپے بڑھا کر عوام پر جو پیٹرول بم گرا دیا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 50% اضافہ کیا جائے، جس میں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پنجاب کرائم رپورٹر محمد احمد کنڈیارہ۔ جی احمد، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ اوکاڑہ پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے گڈز ٹرانسپورٹ پریشان، فی الفور حکومت سے کرایہ جات میں 50% اضافے کا مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز آل پاکستان اتحاد گڈز ٹرانسپورٹ آنر ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر محمد شبیر بھٹی، ندیم گجر، جنرل سیکرٹری آصف بھٹی، چیئرمین اصغر چوہان، نائب صدر چودھری شکیل رانا، شہباز احمد حسن، فنانس سیکرٹری اور تمام عہدیداران کی اہم میٹنگ ہوئی، جس میں تمام گڈز ٹرانسپورٹرز اوکاڑہ نے حکومت سے 50% کرایہ جات بڑھانے کا مطالبہ کیا اور کہا پیٹرولیم مصنوعات کا ریٹ 60 روپے بڑھا کر عوام پر جو پیٹرول بم گرایا گیا ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی 50% اضافہ کیا جائے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں کوٹ لالو سے۔ محمد عدنان کی رپورٹ کے مطابق کوٹ لالو کے قریب دریا خان مری کے قریب گاؤں کھکاٹ سے تعلق رکھنے والے غلام رسول لاشاری، اکرم لاشاری، منظور اور دیگر نے خواتین اور معصوم بچوں سمیت قیامت خیز گرمی میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ صاحب خان لاشاری، علی گوہر، غلام مصطفیٰ، دلاور اور ساجد لاشاری مسلح ہو کر ہمارے گھر پر دعویٰ بول کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر مویشی کے ساتھ گھر کا سارا سامان لوٹ کر لے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان دہشت گرد ہیں، کراچی سمیت نوشہر و فیروز ضلع بھر ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ اس کے باوجود دریا خان مری پولیس بااثر افراد کے کہنے پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ مظاہرین نے ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد، ایس ایس پی نوشہر و فیروز سے مطالبہ کیا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ملزمان کے خلاف کارروائی کر کے تحفظ فراہم کیا جائے۔ آپ کو لے چلتے ہیں اوکاڑہ کی جانب۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑہ تھانہ صدگرہ کی حدود کے نواحی گاؤں 16 کے قریب پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 2 ڈاکو فرار۔ 4 مسلح ڈاکو ایک ڈیرے پر لوٹ مار کر رہے تھے کہ اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس کے موقع پر پہنچ کر دیکھتے ڈاکوؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ 2 ڈاکو فرار ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فرار ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے، ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ ایک اور خبر ہے اوکاڑہ سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق احتجاجی ریلی مرکزی انجمن تاجران اوکاڑہ نے نکالی۔ بھارت میں آقائے دو جہان کی شان میں گستاخی کے خلاف مذہبی سیاسی جماعتوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرہ کچہری بازار، صدر بازار اور راوی روڈ اوکاڑہ کے مقام پر کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی لگائی گئی اور احتجاجی مظاہرے سے مین بازار سے جانے والی سائڈ ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا گیا۔ ریلی میں بچوں بڑوں کی کثیر تعداد مظاہرے میں شریک ہوئی۔ محمد اسماعیل دولتانہ کی رپورٹ کے مطابق لڈن وہاڑی سے پی ٹی آئی جنوبی پنجاب اور انصاف لائرز فورم پنجاب کے سینئر رہنما ملک فاروق احمد اعوان ایڈوکیٹ نے وکلاء وفد کے ہمراہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری جنگ جاری رہے گی، یہ جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ وکلاء برادری اور دیگر پاکستانی قوم نے اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے
جس تاریخی جذبے سے اپنا قومی فریضہ ادا کیا، اس کی بدولت ہم بہت جلد اس سلیکٹڈ حکومت سے نجات حاصل کر کے پاکستان کو ایک خوددار اور آزاد ملک بنائیں گے۔ قوم کا غصہ اتنا ہے کہ میں آج کال دوں تو لاکھوں پاکستانی سڑکوں پر ہوں گے۔ ہم حالات کے تناظر میں فیصلے کریں گے۔ قوم تیار رہے۔ ملک کی وکلا برادری اس وقت حقیقی آزادی کے لیے پرعزم ہے۔ اور ادھر گوجرانوالہ میں چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کا اتوار کے روز دورہ۔ بیورو چیف گوجرانوالہ علی عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ہدایت کے مطابق چیف سیکرٹری کامران علی افضل کا اصلاح کے دوروں کا سلسلہ جاری۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے اتوار کے روز گوجرانوالہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری نے پسرور، ڈسکہ، گھکڑ اور وزیر آباد میں کھاد سیل پوائنٹس پر یوریا کی فروخت کے حوالے کا معائنہ لیا اور چیف سیکرٹری نے کاشتکاروں سے کھاد کی دستیابی قیمتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ کی سہولت کے لیے یونین کونسل کی سطح پر سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں یوریا کھاد کی فروخت کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری کا کاشتکاروں سے مکالمہ۔ چیف سیکرٹری نے ڈیلروں سے کھادوں کی ڈیمانڈ اور سپلائی چین بارے بھی استفسار کیا۔ کسی کو بھی یوریا کی ڈی اے پی کے ساتھ مشروط فروخت کی اجازت نہیں۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اشیاء کی قیمتیں اور دستیابی کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزوں اور گرام فروشوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ناجائز منافع خوری کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت کے مطابق دورے کے دوران کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ بھی چیف سیکرٹری کے ہمراہ تھے۔ چیف سیکرٹری نے کمشنر آفس گوجرانوالہ میں ڈویژن کے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے اجلاس میں صدارت بھی کی۔ رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی فیلڈ افسران کو مستعدی کے ساتھ الرٹ ڈیوٹیز سر انجام دینے کی ہدایت۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت راولپنڈی پولیس کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے داروں کا انڈیا میں مودی کی سرپرستی میں ہونے والی گستاخی پر امت مسلمہ کی جانب سے احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ عارف والا میں اتحاد علماء اہل سنت و اہل جماعت تحصیل عارف والا کے پلیٹ فارم پر زیر قیادت حافظ عبدالناصر اور حافظ مولانا محمد طارق کی صدارت میں اجتماعی ریلی نکالی گئی، جس میں غلامان مصطفیٰ کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔ عارف والا میں احتجاجی ریلی سے مقررین کا خطاب: آج غیر مسلم امت مسلمہ کی تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جسارت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ آج ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاک فوج کی ذمہ داری ہے کہ انڈیا کو اس کا رد عمل دینا چاہیے۔ آئین پاکستان ہم کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر ہر چیز قربان کر دیں۔ احتجاجی مظاہرے میں چیف ایگزیکٹو مرکزی انجمن تاجران محمد حسین حسینی، سابق صدر بار ایسوسی ایشن عارف والا خان امتیاز علی خان ایڈوکیٹ کی خصوصی طور پر شرکت ہوئی۔ شہر و فیروز سے جامی تگر کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں قائد اعظم حضرت مولانا فضل الرحمان کے حکم پر بھارت میں حرمین شریفین کی مرکزی اور صوبائی قیادت کے احتجاج کے خلاف شہر و فیروز میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سندھ کے تمام صوبوں میں احتجاجی ریلیاں اور لوٹ مار، بھارت کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام نے اسلام کی دعوت پر احتجاج کرتے ہوئے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، عقیدت اور حقیقی محبت کا اظہار کیا۔ نوشہر و فیروز کی مسجد الریاض سے اللہ چوراہے تک ایک ریلی نکالی گئی، جس میں ترجمان مولانا اسد اللہ، ترجمان مولانا عبد الرحمان ڈنگراج، قاری عبدالحق راولپت محمدی نے خطاب کیا۔ عبد المحمد عبد الکرم علی پیرزادہ المکرمان المعروف پیر مدالمعلم پیر زول نے بھی خطاب کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوشرا سے۔ گوشرا ٹوبا روڈ لنک روڈ چک نمبر 288 جیم پے کی اہم ترین شاہراہ کی ٹوٹی ہوئی پلی اہل علاقہ کے لیے درد سر بن گئی۔ ٹوٹی ہوئی پلی کی وجہ سے اہل علاقہ کے لوگوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج، انتظامیہ سے فوری تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر صدیق سے۔ جی ناصر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چک نمبر 288 جیمبے، جہاں پر یہ 288 پھاٹک لنک روڈ ہے، وہاں پر میں موجود ہوں۔ یہاں پر لوگ جو علاقہ مکین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو چکے ہیں۔ ان کا یہاں پر لنک روڈ ہے، تقریباً 50 کے قریب گاؤں کو جو ملانے والا راستہ ہے، ان کے درمیان سے پولی جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح آپ کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی السلام علیکم سر، یہ بیسیکلی جو ہے
आगे टोबा गोजरा रोड है, यहाँ से जो सड़क जा रही है वह 288 गाँव की तरफ, आगे मतलब उगी अड्डा आता है और मूंगी बंगला आता है। तो बेसिकली मतलब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जहाँ पे इस टाइम खड़े हैं यहाँ पे है पुली, तो यहाँ से मतलब ट्रैफिक की आमदोरफ्त है, चूँकि ये मेन लिंक रोड है जो काफ़ी गाँव को आपस में मिलाता है। तो ये मतलब जो है जी काफ़ी अरसे से अपना कह लें कि बदहाली का शिकार है, और मतलब गाँव के अंदर कुछ सियासी इख्तिलाफात की वजह से जो है मतलब इसको वो ज़बरकूब किया गया है। और हमारी जो मतलब वो गुजारिश है अपर मैनेजमेंट से, मतलब जो हमारे टोबा टेक्सिंग के हैं, कि आप जो है जी मतलब इसको फिलफोर जो है रिकवर करें ताकि कीमती जानों का ज़ाला ना हो सके। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद थे। उनका यही कहना है कि यहाँ पर कुछ बाअसर अफराद ने जो सियासी बना पर हमारी यहाँ पर पुली को तोड़ दिया है, जिसकी बना पर हमने बार जो है वो यहाँ पर मकामी इंतज़ामिया को भी आगाह किया, लेकिन हमारा यहाँ पर रास्ता वो यहाँ पर स्कूल और कॉलेज आने जाने वाले जो बच्चे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर टूटी हुई पुली की वजह से आए दिन यहाँ पर ख़तरनाक जो है वो हादसात रूनुमा होते हैं, जिनसे काफ़ी जो है वो जानी नुकसान भी हो चुका है। इलाका मकीन ने जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से दरख्वास्त किया कि फौरी तौर पर यहाँ पर हमारा रास्ता जो है वो बहाल किया जाए ताकि हमें मज़ीद दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन से 88 फाटक ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਤੱਕ 120-25 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ 3-4 ਪੁਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਇਸ ਪੁਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 120 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ बहुत तकलीफ है। लिहाजा पुली बनाई जाए। खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हड़प्पा पुलिस की ज़ेर हिरासत मुबैना तशद्दुद से 20 साला नौजवान बाबर हलाक। बुरसा का DHQ अस्पताल में लाश रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। साहिवाल पुलिस ने तशद्दुद से हलाक नौजवान बुरसा का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को धक्के दिए और सदोकोब किया। पुलिस हड़प्पा ने मेरे बेटे को तशद्दुद करके मारा, मरने वाले बाबर की वालदा का इल्ज़ाम। हड़प्पा पुलिस ने नौजवान को 3 रोज़ कबल हड़प्पा सिटी होटल से गिरफ्तार किया। गुज़श्ता रोज़ पुलिस तशद्दुद से हवालात में नौजवान की हालत गैर होने पर पुलिस DHQ लावारस फेंक कर चली गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही नौजवान बाबर की मौत वाक़या हो चुकी थी। मरने वाले नौजवान को राहज़नी की वारदात में 3 रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया। DSP महर यूसुफ का कहना है कि हवालात में जहरीला खाना खाने से नौजवान की हालत गैर हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद या गफलत साबित हुई तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहर के हिंदू धर्मशाला में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हिंदू मजहब के स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए गए, जो हिंदू पंचायत के सदर डॉक्टर धर्मपाल और डिप्टी डायरेक्टर मनार्टी विंग सैयद अमीर अली शाह की ज़ेरे निगरानी में तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान ख़ास मनार्टी विंग सिंध के मिनिस्टर गयान चंद असनानी थे। टोटल 55 चेक 20,000 की रकम के तकसीम किए गए, जिसमें 29 चेक लाड़काना के हिंदू स्टूडेंट्स और बकिया चेक्स मुख्तलिफ अजला के शागिर्दों को दिए गए। बाहर से आए हुए हिंदू के लोगों ने कहा कि हम अमीर अली शाह के नहायत मशकूर हैं, जिसने हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप के चेक दिए, हमें बहुत खुशी हुई। एक और खबर है गोशरा से। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की सरबराही में महकमा ज़राअत की ज़ेरे निगरानी किसानों और काश्तकारों को यूरिया खाद की फराहमी का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर ने किसानों को मुकर्रर करदा कीमत पर खादों की फराहमी को चेक करने के हवाले से तहसील गोशरा में सेल पॉइंट का दौरा किया, खाद डीलर्स के रिकॉर्ड्स को चेक किया और किसानों को यूरिया खाद की फराहमी के अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने काश्तकारों से खाद की फराहमी के हवाले से भी इस्तफसार किया, अपने इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने खाद डीलरों को हिदायत की कि वो खाद के मुकर्रर करदा नरख बिल बोर्ड पर नुमाया जगहों पर आवेज़ा करें, खादों के स्टॉक का रिकॉर्ड रखें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हसन नज़ीर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद असलम और दीगर मुतल्लिका अफसरान, किसानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर को मयारी खादों की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी के हवाले से बताया गया कि मार्केट में खाद की कोई किल्लत नहीं। डिप्टी कमिश्नर को मज़ीद कहा गया कि मार्केट में 50 किलोग्राम यूरिया बैग 1850 रुपये में फ़राहम कर रहे हैं। खाद डीलर्स को पाबंद कर दिया गया कि वो किसानों को सरकारी कीमत पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाएं। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार का तरक्याती मनसूबा जात की चेकिंग के लिए
سائٹس کا دورہ محمد انور بریار نے تعمیراتی کاموں کی بروقت تکمیل کے لیے افسران کو ٹارگٹ دے دیا۔ کنسٹرکشن ورک میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار نے بھٹا کالونی بلاکس 3250 محبوب آباد، پتھر بازار اور خیابان سرور کے دورے کے دوران ٹف ٹائلز لگانے، سیوریج پائپ لائنز ڈالنے اور تعمیراتی منصوبہ جات پر ہونے والے ورک کا خود مشاہدہ کیا اور استعمال کیے جانے والے مٹیریل کی پڑتال کی۔ محمد انور بریار نے اتوار کی چھٹی کے باوجود افسران کو سائٹس پر طلب کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تعمیراتی کاموں میں کوالٹی ورک اور معیاری مٹیریل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی پروجیکٹ میں کرپشن برداشت نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے شکایات موصول ہوئیں تو ذمہ داروں کو نشان عبرت بناؤں گا۔ کنسٹرکشن ورک کے ہر کام میں شفافیت لائی جائے۔ میں بھی موقع پر سائٹس کا دورہ کرتا رہوں گا۔ ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی منصوبہ جات میں بہتری کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں جاری کنسٹرکشن ورک جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام ان سے مستفید ہو سکیں۔ مزید انہوں کا کہنا ہے کہ عوام کا پیسہ ان کی بہتری پر خرچ کیا جا رہا ہے، جس میں کسی قسم کی خیانت کوتاہی کے ہم مرتکب نہیں ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے سائٹس وزٹس کے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اور ادھر سانگڑ وارڈ نمبر 9 سے جی ڈی اے کے نامزد امیدوار اللہ بخش خاصخیلی اور محمد رحیم خاصخیلی ڈیپر کالونی کے ورک کے دوران عوام کے اہم مسئلوں پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میں سانگڑ ڈیپر کالونی میں موجود ہوں۔ یہاں پر ورکنگ کے دوران ہمارے ساتھ موجود ہے فنکشنل مسلم لیگ کے ٹکٹ ہولڈر وارڈ نمبر 9 سے اللہ بخش خاصخیلی جو ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ ان سے کہ جو ہمارے پاس جو او جی ڈی سی ایل کی طرف سے فنڈ جو منظور ہوئے ہیں اور یہ فنڈ کہاں جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ڈیپر کالونی کی حالت بھی بہت ہی خراب ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا خود کا ان کا نہیں ہے، یہ او جی ڈی سی ایل کا پیسہ ہے، اور جو یہ اگر صحیح طریقے سے چلائیں تو پورا شہر صاف ستھرا بن سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے من پسند لوگوں کو اپنے ووٹ خریدنے کے لیے ان کو کام دے رہے ہیں اور باقی جو ہے اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلدیہ میں جو پیسہ ہے یا وہ اپنے من پسند لوگوں کو تھوڑا بہت کام کر کے لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی جو پتہ چلا کہ 17 تاریخ کو جو ہے وہ یہ ٹینڈر کیا ہے انہوں نے کہ جو مال پیڑی ہے یا دوسرے ٹھیکے ہیں جو بھی، وہ 17 تاریخ کو یہ نیلام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ ابھی 26 تاریخ کو الیکشن ہے اور یہ جو 17 تاریخ کو یہ ٹھیکے دے رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ پیسے لیں گے ان سے، لوگوں کو من پسند لوگوں سے پیسے لے کے وہی پیسے الیکشن پہ استعمال کریں گے، لوگوں کو دیں گے، لوگوں کو خرید کریں گے، اور اسی وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 26 تاریخ کو الیکشن ہے، تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب پاکستان سے، سپریم کورٹ سے، کہ یہ پورے سندھ میں جو ہے جو کام کر رہے ہیں یہ کام ان پہ بین کیا جائے اور ان کو ابھی حال فی الحال بالکل بند کیا جائے تاکہ یہ غلط فائدے استعمال نہ کر سکیں۔ تھینک یو۔ یہ ڈیپر کالونی یہ تقریباً 30-35 سال سے آباد ہے یہاں پر، اور یہاں پر انہوں نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کرایا ہے، لیکن یہاں کے بندے جو بیچارے بس کیا کہیں کہ جو آتا ہے ان کے ووٹ دو دیتے ہیں، ان کے اعتبار کرنے پر ووٹ دو دیتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس او جی ڈی سی کا پیسہ ہے، بندے اتنا پیسہ آتا ہے کہ کام کرنا چاہے تو ایک گلی بھی نہیں رہ سکتی، لیکن یہ بے ایمان ہیں، یہ چور ہیں، یہ ان کو کھانا ہے، لوگوں کو پاگل بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بار جو ہے یہاں پر جتنے بھی امیدوار کامیاب ہو کر آئیں گے انشاءاللہ، تو ہم ان سے انشاءاللہ کام لیں گے اور ڈیپر کالونی انشاءاللہ گلی گلی بنوائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بنائیں گے تو ان کو سرخرو کریں گے، دیکھیں گے کیسے نہیں کام کرتے ہیں۔ اوکے، اچھا، ہمارے قانون کی طرف سے ایک لا ہے کہ 10 کلومیٹر تک جہاں بھی یہ پیٹرول نکلے گا تو 10 کلومیٹر بجلی گیس فری ہوگی اور ہمیں بہت سی سہولیات دی جائے گی۔ یہاں پر تو ہمارے سے سول اسپتال سے ایمبولینس بھی کھونچ لی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر یہ کیا ہے کہ یہاں پر تو جس کا اتنا پیسہ تیل کا نکلا ہوا ہے کہ پہلے تو شہر کو دینا چاہیے فائدہ، لیکن یہ باہر سے جو امپورٹ لوگ آئے ہوئے ہیں ٹنڈوا دنسور پنا، یہ کیا یہ تو ہے وہاں ڈاکو ہے جو کسی کو نا، یہ ہمارا سانگڑ میں کیا کیا جائے؟ ہمارا سانگڑا پیسہ لے کے اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ لے کے یہ بونڈ خرید کر رہے ہیں، اپنی جیب سے خرید کر رہے ہیں نا، پتہ لگے نا۔ اور ان کی کارکردگی جو سب کو پتہ ہے بی پی والوں کی کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ سارا دن چوری، سارا دن جھوٹ، لوگوں کو پاگل بنانا، لوگوں کو نچوانا، ان کا کام یہ شرنائیں بجانا اور ان پر ووٹ لینا ان کو۔
تحریک مدد اہل بیت لاہور کے زیر اہتمام حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں تمام مسالک کے رہنماؤں نے مل کر کیک کاٹا۔ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مختوم کی شرکت۔ مرکزی رہنما شیعہ علماء کونسل حافظ قاسم رضا نقوی، چیئرمین امن کمیٹی لاہور چودھری محمد ارشد گجر، صدر شیعہ علماء کونسل قاسم علی قاسمی، چیئرمین تحریک مدت اہل بیت آغا صغیر عباس ور کی بھی شرکت ہوئی۔ خاندان نبوت کی لازوال قربانیوں سے آج بھی گلشن اسلام میں بہار ہے۔ خاندان نبوت کا تذکرہ حصول برکت کا ذریعہ اور باعث نجات ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں اور نئی نسل اور خواتین کو تعلیمات اسلام سے آگاہی دینا ہوگی۔ یہ بات ہمارے باعث شرم ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔